السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج گفتگو کرنے والے ہیں سود کے متعلق۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا کاروبار بڑے زور و شور کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ عرب ایک دوسرے کو پیسے قرض پر دیا کرتے تھے اور اس قرض کے اوپر کچھ روپے زائد وصول کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ حوالہ دیتے تھے اس بات کا کہ جس طرح تجارت کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے، یا دکان کو کرائے پر دے کر پیسہ کمایا جاتا ہے، یا مکان کو کرائے پر دے کر پیسہ کمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے پیسہ دے کر پیسہ کمانا بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو وہ سود کو تجارت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور جس طرح تجارت جائز ہے اسی طرح سود کو بھی جائز قرار دینے کی ایک سوچ رکھتے تھے۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس طرح تجارت میں پیسہ لگا کر پیسہ کمایا جاتا ہے، ایسے ہی پیسہ دے کر پیسے کمانا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ ایسا آج کل کے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو اس بیماری کے اندر ملوث ہے، وہ اس طریقے سے حوالہ دے کر صرف اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے دربار میں وہ کتنے مبغوض اور ملعون ہیں۔ قرآن کریم نے جس ربا کی بات کی ہے اور جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کسی کو کچھ روپیے قرض دے کر اس کے اوپر کچھ پیسے زائد وصول کرنا، اس کے اندر مدت کا ذکر ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، زائد پیسے اگر پیسوں پر لے لیا جائے تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسی ہی کہ غریب لوگ عمرہ سے قرض لیتے ہیں اور ان سے جو ہے تو کچھ زائد پیسے عمرہ وصول کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے 100 روپے قرض کے طور پر دیا کہ جاؤ آپ اپنی دکان شروع کرو یا اپنا کوئی کاروبار شروع کرو، اور اس کے اوپر جو ہے تو ہمیں اس 100 روپے کے اوپر ہمیں 10 روپے ہفتہ پھیرتے رہنا، اور اس کے جو ہے تو آپ 11 ہفتے دینا۔ 10 روپے کے ہفتے سے اگر حساب مارے تو 10 ہفتوں میں 100 روپے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہفتہ یہ شخص زائد لیتا ہے۔ ایک یہ سود کی جو ہے عام شکل اور آسان شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ سینکڑوں سود کی شکلیں ہیں جو اس زمانے کے اندر رائج ہو چکی ہے، جیسے کہ بچت گٹ، یہ بھی ایک سودی معاملہ ہے، یا اسی طریقے سے بینک کے اکثر معاملات یہ بھی سود پر مشتمل ہوتے ہیں، انشورنس یہ بھی سود پر مشتمل ہے، بیمہ، جیون بیمہ، یہ سب چیزیں ایسی ہے جو سود پر مشتمل ہے اور ہمیں ان کے متعلق علم بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شکلیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور حیرت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ہماری شریعت نے ہمارے اوپر حلال کیا ہے، کیا ہماری شریعت نے ہمارے اوپر حرام کیا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ اب جب سود کی تعریف اور سود کس کو کہتے ہیں، سود کا عام مفہوم ہمیں معلوم ہو گیا، تو سود کی حرمت بھی دیکھنی چاہیے۔ عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح حرام کیا ہے، نقلی طور پر یعنی قرآن و احادیث میں تقریباً 7 سے 8 آیتیں ایسی ہیں جو سود کی حرمت کو بتاتی ہیں، اور 40 سے زائد احادیث ایسی ہے جو سود کی وعید پر دلالت کرتی ہیں۔ کافی تھا ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ان 8 آیتوں سے اور 40 احادیث سے سمجھ جاتے کہ ہمارے پروردگار نے سود کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہم اس سے بچیں گے۔ لیکن عقلی طور پر بھی اگر اس کو سوچے تو سود ایک ملعون اور ظلم کی چیز ہے جو پوری انسانیت کے ساتھ میں جس میں کھلواڑ ہوتا ہے۔ سود میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص امیر ہوتا ہے، وہ امیر تر بنتا چلا جاتا ہے، اور ایک شخص غریب ہوتا ہے، وہ غریب سے غریب تر بنتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سود کی وجہ سے ہم تجارت سے بالکل محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے مالک رہتے ہیں، جب چاہیں اپنا سامان فروخت کر سکتے ہیں، جتنے نفع پر چاہے اتنے نفع پر اپنا سامان فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ سود میں جو یہودی ہے، ملعون اور مبغوض اور مقہور ایک جماعت ہے، جن کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک کی ان کے اوپر پھٹکار ہے۔ سودی ایجنڈا اور سودی جڑوں کو مضبوط کرنا اور سود کی مختلف شکلوں کو رائج کرنا انہی کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، اور پورے عالم میں جو سود کا نظام عالمی پیمانے پر پھیلا ہوا ہے وہ انہی کی دین ہے۔ تو یہ آقا جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں، یہ جتنا سود ہمارے لیے متعین کرے
وہ سود ہی ہم کو لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بینک کے ہم اندر اپنے پیسے رکھتے ہیں تو اس صورت میں 100 کے اوپر کچھ پرسنٹ متعین ہوتا ہے کہ 100 کے اوپر آپ کو جو ہے تو 2.5 روپے ملیں گے، تو وہ 2.5 روپے ہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ آپ مستحق نہیں ہوں گے اور اس سے زیادہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ غلامی والی کیفیت ہے اور تجارت میں ایک آزادانہ کیفیت ہے۔ تو ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم غلام رہنا چاہتے ہیں یا ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی سود خور جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کے شکار ہوتے ہیں، جیسے یہودی ذلت و رسوائی کے شکار ہے، قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت اور پھٹکار اور لعنت ان کے اوپر بچھا دی گئی ہے، ایسے ہی سود خوروں کے اوپر بھی دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ کبھی سود خوروں کا نام اچھی زبان سے نہیں لیا جاتا، کبھی معاشرے کے اندر سود خوروں کی عزت دل سے نہیں کی جاتی، کیونکہ سود خوروں کا دل جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، ان کے اندر کسی کا تعاون اور کسی کی مدد کی بالکل ہمت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنے جسم کو پھلاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر پھٹکار ہے۔ آخرت کے اندر کیا پھٹکار ہے ان لوگوں کی؟ آخرت کے اندر یہ پھٹکار ہے کہ سود خور جب اپنے قبروں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالت اور ان کی کیفیت اس مجنون شخص کی طرح ہوں گی جس کو شیطان لپیٹ لیتا ہے، جس کو شیطان خبتی بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک شخص خود سے مجنون ہے، پاگل ہے، وہ اپنے بسترے پر پڑا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، بنسبت خبتی شخص کی جس کو شیطان اچک لیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگوں کو شیطان لپیٹ لیتے ہیں، تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ خود سے کھڑے رہ سکتے ہیں اور نہ خود سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی ایک پوزیشن سے اور اپنی قوت سے ان سے کھڑا نہیں رہا جا سکتا ہے، اور ان ساری تکلیفوں کا جو اس وقت اس کو ہوتی ہے احساس بھی ہوتا ہے۔ پاگل کو اور مجنون کو اس کا احساس نہیں ہوتا، سرا کی کیفیت جس کے اوپر شیطان کے مس سے جو کیفیت، شیطان کے لپیٹنے سے جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، تکلیف بھی معلوم پڑتی ہیں۔ تو یہ سود خور کا انجام ہے کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ پاگل، مجنون اور اس شخص کی طرح ہوگا جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو۔ تو یہ آخرت کے اندر پھٹکار ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں، جس میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتا کر بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور سود پر گواہ بننے والے پر اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر، ان تمام اشخاص پر لعنت فرمائی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام ہم پر لعنت اور پھٹکار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے معاملات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزیزوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے قریبوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔